السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب یہ کہ جس نے تلاوت کیا اس دعا کو گویا اس نے کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیا، پیاسے انسان کو سیراب کر دیا، اور اس شخص کی مانند جس نے ہر مومن اور مومنہ کو لباس فراہم کر دیا۔ 28ویں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت جاوید میں نور کے 1,00,000 گھر بنائے گا، اور اللہ جنت ماوا میں چاندی کے 1,00,000 گھر عطا فرمائے گا، جنت نعیم میں خالص عنبر کے 1,00,000 گھر عطا کرے گا، جنت فردوس میں 1,00,000 شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 1,000 حجرے ہوں گے، اور ہر گھر میں 1,000 در و یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حور العین خدا کی طرف سے موجود ہوں گی۔ اللہ کے رسول کے اس بیان کیے گئے ثواب کے بعد اب آئیے ماہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے ایک مسئلہ۔ اگر انسان قید کی حالت میں ہو اور رمضان کے بارے میں معلوم نہ کر سکے تو کیا کرے؟ جواب: اگر گمان کے مطابق عمل کر سکتا ہو تو عمل کرے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو، جس مہینے میں بھی احتمال ہو کہ ماہ رمضان ہے اور روزہ رکھ لے تو صحیح ہے، اور 11 مہینے کے بعد اگلے رمضان کا روزہ شمار کر لے۔ سرکار مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام 28ویں رات کے اعمال کے ذیل میں بیان کرتے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں 6 رکعت نماز، یعنی کہ 2 رکعت کر کے نماز کو انجام دے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، سورہ کوثر 10 مرتبہ، سورہ توحید 10 مرتبہ تلاوت کرے، پھر رسول خدا پر درود نماز کے بعد تلاوت کرے تو خدا اسے معاف فرما دے گا۔ اس رات میں غسل کا بیان بھی مستحبات میں شامل کیا گیا۔ رسول خدا کی دعا جو آپ تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ مدثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا تو اسے تمام انسانوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فرائض نماز میں اسے پڑھے گا تو اسے رسول خدا کے ساتھ جگہ نصیب ہوگی، اور دنیا میں بدبختی اسے نہ چھو پائے گی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔